حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں پھل کھانا، پھر اس سے نکالے جانا، دنیا میں بھیجے جانا، یہ سب کس لیے تھا؟ سب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی اظہار کے لیے۔ وہ حدیث نظر کے سامنے رکھیں، لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، آخری ٹکڑا ہے، محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں زمانے والوں کو اپنی پہچان ہی نہ دیتا، میں زمانے والوں کو اپنا رب ہونا بتاتا ہی نہیں، بتایا تو اس لیے کہ محبوب آپ کو بھیجنا تھا۔ اسی لیے علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے تو درخت کا پھل کھایا تھا، لو کنت بمکان آدم لاکلت الشجرۃ من اصلها، اگر میں آدم کی جگہ پہ ہوتا تو پورا درخت اکھاڑ کے کھا لیتا، کیونکہ اس درخت کو کھانا جنت سے نکلنے کا سبب تھا اور دنیا میں آنے کا سبب تھا، اور آدم کا دنیا میں آنا آدم کی نسل انسانی چلنے کا سبب تھا، اور نسل انسانی کا چلنا میرے آقا کی آمد کا سبب تھا۔ سب کچھ اس لیے کرایا گیا کہ دنیا سجے، انجمن سجے، بارات لگے، زمین کا شامیانہ پیچھے، زمین کا فرش پیچھے، آسمان کا شامیانہ لگے، سورج چاند ستارے سب سجائے جائیں، محبوب کی آمد سے بہتر جہان میں انسانی آبادی پھیلائی جائے اور پھر میرے محبوب کو بھیجا جائے، تاکہ جب محبوب آئے تو وہاں گیت گانے والی بچیاں بھی موجود ہوں جو کہہ رہی ہوں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ رائی، کوئی حسان بھی موجود ہو جو کہہ رہا ہو یا رسول اللہ واحسن منک لم تر عینی قط واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ سے بہتر میری نظر نے کبھی حسن و جمال والا دیکھا نہیں، اور میری نظریں دیکھتی کیسے جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں، خلقت مبرعا عن کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیے گئے، کانک خلقت کما تشاء، گویا آپ ویسے پیدا ہوئے جیسا آپ چاہتے تھے۔ اور جب اس پہ بریلی کے تاجدار کی نظر پڑی تو میرے امام فرماتے ہیں وہ کمال حسین حضور ہے، وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خاری سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے محبوب کی آمد کے صدقے یہ زمین بنی، میرے محبوب کی آمد کے صدقے کائنات کا انجمن سجایا گیا، سب کچھ مصطفیٰ کے لیے۔ ایک بات اور بتائیں، ہم اور آپ دنیا میں آئے، کیا عمل کرنے والے ہیں کیا رب کو معلوم نہیں ہے؟ کون کتنا گناہ کرے گا کیا لکھ نہیں دیا گیا ہے؟ کون کس راہ پہ چلے گا کیا رب کو یہ معلوم نہیں ہے؟ پھر رب تبارک و تعالیٰ کو جب معلوم ہے کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تو پھر آخرت کی بزم کیوں سجائی جائے گی؟ میدان محشر کیوں قائم کیا جائے گا؟ اور میدان محشر میں ایک ایک کو اس کے گناہ دکھا دیے جائیں گے۔ پھر جب گناہ دکھا دیے گئے، ثواب دکھا دیا گیا، تو جو جس کا مستحق تھا وہاں بھیج دیا جانا چاہیے تھا۔ جو جنت کا مستحق ہے وہ جنت میں جائے، جو جہنم کا مستحق ہے وہ جہنم میں جائے۔ پھر باری آئے گی اس کی نہیں، بھی بھیجا نہیں جائے گا۔ محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ہم نے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب آپ سے پہلے سارے رسولان اعظام کو ہم نے بھیجا، کس لیے بھیجا؟ آپ کا میلاد پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کی آمد کا تذکرہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آ رہے ہیں سب کو ایک وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مجلس اس سے پہلے منعقد کی ہے۔ ہم اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، عالم ارواح میں ایک مجلس سجی جس میں تمام مخلوقات موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جب فرماتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب نے کہا قالوا بلا، قرآن کہتا ہے سب نے کہا کیوں نہیں، مالک تو ہمارا رب ہے۔ پھر ایک خاص انجمن ہوئی، صرف انبیاء اور مرسلین اعظام
وہاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنا وعدہ دوں گا، میں تمہیں اپنا میثاق دوں گا، میں تمہیں اپنی دین دوں گا، میں تمہیں اپنا دین دوں گا، میں تمہیں اپنی کتاب دوں گا، اور یہ سب لے کر کے تم زمانے میں مبعوث کیے جاؤ گے۔ لیکن تم سے ایک وعدہ ہے، جب بھی دنیا میں تم جاؤ گے تو تم میرے محبوب کی بشارت سنانا، آدم تم بھی سنانا، شیس تم بھی سنانا۔ اللہ اکبر، 1,24,000 کم و بیش ہر نبی سے وعدہ ہوا کہ سناتے جانا، اور ہر نبی نے اپنا بنیادی مقصد نہیں بھولا، بلکہ ہر نبی اپنی وصیت میں کہتے گئے اے لوگوں میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جو اللہ کا محبوب بن کر کے آئے گا، کائنات کا تاجدار بن کر کے آئے گا۔ اے لوگوں جب وہ آ جائے تو ان کے راستے میں اپنی آنکھیں بچھا دینا، جب وہ آ جائے تو ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دینا، جب وہ آ جائے تو ان کے نام پہ اپنے جسم کے لہو کے آخری قطرے کو بہانے کے لیے تیار ہو جانا۔ اللہ اکبر، ابھی حضور کی آمد کا زمانہ بہت باقی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے میں نے جتنی نصیحتیں کی سب بھول جانا، کوئی بات نہیں، مگر ایک بات نہ بھولنا۔ ابا حضور کیا نہ بھولوں؟ کہا وہ نام نہ بھولنا جس نام کے ذریعے تیرے باپ کی مغفرت ہوئی ہے، جس نام کے ذریعے تیرے باپ کی توبہ قبول ہوئی ہے، اس نام کو نہ بھولنا جو میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا، جو میں نے عرش و کرسی پہ دیکھا تھا، اس نام کو کبھی نہ بھولنا۔ وہ نام ہے محمد رسول اللہ، وہ نام ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، ابھی حضور تشریف نہیں لائے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا ہے، اور صرف اس کائنات ہی کو نہیں، حضور جہاں تشریف لانے والے ہیں وہاں بھی سجایا گیا، جہاں حضور ہجرت کرنے والے ہیں اس مدینہ کو بھی سجایا گیا۔ اللہ اکبر، مدینہ شریف وہ شہر ہے جہاں کو لوگ پہلے یثرب کہتے تھے، اور حضور نے جب اپنا قدم رکھا تو اب یثرب کہنا حرام ہے، بلکہ اگر کوئی تخفیف کی نیت سے یثرب کہے گا تو وہ کافر ہے، کافر ہے۔ یثرب اگر مدینہ کو کوئی تخفیف کی نیت سے کہے گا تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ حضور کی تشریف آمدی سے تشریف اللہ آوری سے پہلے وہ جگہ یثرب تھی، بیماریوں کی جگہ تھی، لیکن جب حضور آئے تو اس سرزمین کا نام طیبہ پڑ گیا، یعنی خاک شفا، نہ ہو بیمار نہ ہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک تمہارے آستانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک تمہارے آستانے سے، اس زمین کو طیبہ کا خطاب ملا۔ اللہ اکبر، اس زمین کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا؟ اس زمین پہ بسنے والے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے طبہ اول کی اونٹ کو چوری کر لیا ہے، اس کے ملک میں جا کر کے اس کے کچھ اونٹوں کو چوری کر لیا، اور جب طبہ اول وہاں آیا تو اس نے آ کر کے دیکھا کہ یہ لوگ مختصر سی تعداد میں ہیں، مگر انہوں نے ہمت کیسے کی کہ میرے اونٹ کو چرا لائے۔ وہ آیا لاہو لشکر کے ساتھ، اور اس لاہو لشکر میں 400 کی تعداد میں علماء بھی موجود ہیں۔ آیا اس لیے آیا تھا کہ وہ یثرب جسے آج مدینہ کہتے ہیں، جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اس سرزمین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، نام و نشان وہاں کا ختم کر دیا جائے۔ مگر اتفاق دیکھیے، جہاں محبوب کو آنا ہوتا ہے اس سرزمین کو اللہ نے کیا مقام بخشا ہے۔ جب طبہ اول وہاں پہ آیا تو وہاں کے لوگوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ بادشاہ ہے ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آیا ہے، رات کا وقت ہو گیا، یہ بھوکے پیاسے تھے، وہاں کے لوگوں نے کھانا تیار کیا اور کھانا تیار کر کے لے جا کے طبہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ دشمن جو لڑنے کے لیے آیا ہے، اللہ اکبر، مدینہ شہر وہ شہر ہے جہاں پہنچ جائے آدمی ایک پیسہ آپ کے پاس نہ ہو آپ بھوکے نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہاں کی سرزمین میں اللہ نے ضیافت رکھی ہے، مہمان نوازی رکھی ہے۔ وہ بادشاہ جو لڑنے کے لیے آیا تھا، وہ بادشاہ جو انہیں مٹانے کے لیے آیا تھا، وہ بادشاہ جو انہیں تہہ تیگ کرنے کے لیے آیا تھا، وہ سوچنے لگا یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، ہم ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس دسترخوان سجا رہا ہے، یہ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے، یہ ہمیں بھوکا رکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، اپنے علماء سے کہتے ہیں اس سرزمین کے بارے میں معلومات حاصل کرو، یہ کون سی زمین ہے جہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ہم ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں معلوم ہے میں انہیں کل قتل کر
کر دوں گا مگر یہ لوگ میرے پاس کھانا لے کر کے آ رہے ہیں. آخر یہ کون سے سادہ دل لوگ ہیں؟ ان کی علماء نے جب کتابیں کھولی تو کتابوں میں پایا کہ وہ آخری نبی جو مبعوث ہونے والے ہیں ان کی یہی ہجرت گاہ ہے جو کھجور کی جھرمٹ میں ہے. اللہ اکبر. وہ 400 علماء اب ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے تو بے اول سے کہنے لگے اے تبا بادشاہ کل تک ہم جہاں جہاں تو جاتا تھا ہم وہاں جاتے تھے مگر آج سے ہم معذرت چاہتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. تبا کہتا ہے کیا وجہ ہے تم ساتھ نہیں دے سکتے؟ اللہ اکبر. تبا اول کے جواب میں وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پا لیا ہے جس کے لیے ہم صدیوں سے سفر کر رہے تھے آپ کے ساتھ خاک چھان رہے تھے. وہ خاک جو دیار شفا ہے وہ خاک جو دیار حرم ہے وہ خاک جہاں محبوب جلوہ فرما ہونے والے ہیں. وہ زمین کوئی اور زمین نہیں ہے یہی طیبہ کی سرزمین ہے. اس لیے ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہاں یاد چھوڑ جائیں گے. ہم ان کا زمانہ نہ پائیں ہماری اولاد پائے گی وہ نہ پائیں ان کی اولاد پائے گی کوئی تو پائے گی اور وہ آ کر کے ہمارے ایمان کی گواہی دے گی جب محمد عربی یہاں تشریف لائے. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ. وہی طیبہ کی سرزمین. اللہ اکبر. حضور کو جہاں ہجرت کر کے آنا ہے اللہ نے پہلے سجائی. کتنا سال پہلے؟ 1000 سال پہلے. 1000 سال پہلے تبع اول وہاں پہنچا اور اس نے جب ان کے علماء نے کہا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے تو وہ کہتا ہے پھر میں کیوں جاؤں گا؟ کہا وہ تخت و تاج چھوڑ دو حکومت چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دیں؟ اگر غلامی مل جائے محمد کی زمانے سے بہتر ہے. زمانے کی غلامی زمانے کی حکمرانی حضور کی غلامی سے بہتر نہیں. حضور کی غلامی زمانے کی حکمرانی سے بہتر ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اللہ حضور کی بارگاہ میں تبع اول کا لکھا ہوا خط نسل در نسل منتقل ہوتا رہا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جب حضور کی اٹھنی بیٹھی جنہیں حضور نے کہا تھا کہ چھوڑ دو اس کی نکیل کو یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں پہ میرا قیام ہوگا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس آئی بیٹھ گئی تو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور استقبال کرنا چاہا. میرے محبوب پیغمبر کو بھی خبر ہے کہ 1000 سال سے یہاں کوئی میرا انتظار کر رہا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو ایوب تمہارے گھر میں داخل تو ہو جاؤں گا لیکن وہ خط دکھاؤ جو تبع اول 1000 سال پہلے لکھا ہے. تبع اول نے 1000 سال پہلے لکھا ہے. اے ابو ایوب وہ خط تو ذرا دکھاؤ. اللہ اکبر. کیا شان دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کو. اللہ اکبر. وہ محبوب جن کے لیے آج یہ مجلس سجی ہے کائنات بنایا ہی گیا بنائی ہی گئی ہے اس لیے کہ محبوب کا چرچا ہو حضور کا ذکر جمیل ہو. اور صرف دنیا ہی نہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب سب خدا کو معلوم ہے پھر کیوں بھیجا جائے گا ہر ایک کے پاس. اور صرف یہ نہیں کہ پہلے ڈائریکٹ حضور کے پاس بھیج دیں پہلے آدم کے پاس نوح کے پاس داؤد کے پاس زکریا کے پاس الیاس کے پاس ایک ایک نبی کی بارگاہ میں لوگ حاضری دیں گے تب جا کر کے حضور کے پاس پہنچیں گے تو میرے آقا ارشاد فرمائیں گے انا لہا. اے لوگوں سب نے نفسی نفسی کہہ دیا لیکن یہ مقام محمود رب نے میرے لیے رکھا ہے. اسی لیے تو رب نے رکھا ہے تاکہ یہاں پہ میری اس سلطنت کا اظہار ہو جو اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. مقام محبوبیت کا اظہار ہو اور لواء الحمد کے سائے میں حضور جب سجدہ ریز ہو جائیں گے تو رب ارشاد فرمائے گا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اے محبوب یہ مسجد نبوی کی زمین نہیں ہے یہ حرم نہیں ہے یہ میدان قیامت ہے. یہاں اس لیے آپ کو مقام محمود نہیں دیا گیا تھا کہ آپ میرے سامنے سجدہ ریز ہو بلکہ ارفع راسکا یا محمد اے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے اور آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی مانگیے آپ کو دیا جائے گا آپ سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا وشفع تشفع
اور آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے مناظر اس لیے دکھائے جائیں گے کہ انسان کو حضور کا مقام معلوم ہو۔ علامہ حسن اسی کا نقشہ کھینچتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو زمانہ بنا ہی ہے حضور کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں حضور کے لیے، میدان قیامت میں اٹھیں گے حضور کے لیے۔ میرے رضا اس کو ایک ترجمانی یوں کرتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ذہن میں ہے جان، ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست اور ان کے مراتب کا اظہار ہی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود تھا، اس لیے میرے رب نے ساری کائنات بنائی۔ اور جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنوں اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ اپنا پاکیزہ رسول تمہیں دے دیا، وہ رسول جن کو حضرت ابراہیم نے مانگا تھا۔ کب مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، اے مالک بھیج دے ان میں ایک ایسا رسول جو انہیں تیری کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کے دلوں میں نگاہ ڈالے تو میل دھو دے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، یہ تیرے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابراہیم دعا کیے تھے اور ملا ہمیں، ہم اس امت میں آئے جس امت میں پیدا ہونے کے لیے سیرت کی کتابوں میں آیا، باضابطہ 12 نبیوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک ہمیں نبوت کا تاج نہ دے، رسالت کا یہ مقام نہ دے، قوم کی سرپرستی ہمیں نہیں چاہیے، محمد عربی کی غلامی چاہیے۔ انہوں نے مانگا، اللہ اکبر، اور ہمیں بے مانگے رب نے دے دیا، محمد عربی دے دیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں دے دیا ایسا رسول جو ان پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ جب میرا محبوب آیا تو زمانہ بڑی تاریکیوں میں مبتلا تھا، اللہ اکبر، جنہوں نے ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی منزل میں لا کے کھڑا کر دیا، پوری زندگی اگر ان کے نام کی سنا خانی کرتے رہے، علماء آتے رہے، شورا آتے رہے، فضلہ آتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، پڑھتے رہے، زندگیاں ختم ہوتی رہے، پھر بھی محبوب کا حق ادا نہیں ہو سکتا، محبوب کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے دیا ہے، تمہارے اوپر احسان کیا ہے، ایسا رسول دیا ہے جو تم پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ کیسے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں؟ وقت بہت مختصر ہے مگر تھوڑی سی۔ قرآن کی آیتیں ایسے پڑھ کر سناتے ہیں کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ یہ سارے بڑے بڑے کفاران مکہ تھے، وہ لوگوں کو منع کرتے تھے، خبردار ان کی قرآن کی آیتیں نہ سننا، محمد عربی کی بات نہ سننا۔ اور مختلف راستوں پر جو حج کے لیے آ رہے تھے، ان راستوں پہ لوگوں کو بیٹھا کر کے کہا تھا کہ حج کے لیے جو آ رہے ہیں ان کو کہہ دو کہ ہمارے یہاں ایک جادوگر ہے، کوئی کہتا تھا وہ وحی کی بات کرتا ہے، کوئی کہتا تھا وہ دیوانہ ہے، اللہ اکبر، مختلف باتیں کرتا تھا اور لوگوں کو بہکاتا تھا، مگر خود ان کا کیا حال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا سناٹا جب ہوتا، حضور مسجد
حرم میں تشریف لے آتے، آپ نکت باندھ دیتے رب کے حضور اور قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ اکبر، مکی کی فضا معطر ہونے لگتی، اور جب حضور قرآن پڑھتے تو حال کیا ہوتا، ابو لہب، ابو جہل جیسا دشمن بھی چھپ چھپ کر چادر اوڑھ کر آتا تھا، وہ چھپا چھپا کے آتا تھا حضور کی قرآن سننے کے لیے، آپ کی مقدس زبان سے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے۔ تاریخ بتاتی ہے ابو جہل اور ابو لہب کی بار رات کے سناٹے میں ملاقات ہوتی ہے، دونوں چادر اوڑھ کر کے رکھا ہے۔ ابو جہل نے ابو لہب سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، ارادہ کہاں کا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن زبانی جو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اس کی حلاوت ملاحظہ کیجئے، اللہ اکبر۔ ابو لہب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن، وہ کہتا ہے ابو جہل بات بتانے کی نہیں، ہم نے تو پوری قوم کو منع کر دیا ہے محمد کی بات نہ سنے، مگر دل کا بھی کچھ حال ہے، اسے سنبھالا نہیں جاتا ہے، خدا کی قسم ہم جب تک اس قرآن کی تلاوت نہیں سن لیتے جسے محمد اللہ کا کلام کہتا ہے تب تک رات کو نیند نہیں آتی۔ ابو جہل تو بتا تیرا کیا حال ہے، تو کہاں جا رہا تھا؟ ابو جہل بھی شرما کر کے کہتا ہے واللہ ہم بھی بستر پہ لیٹ رہے تھے، لات و عزیٰ کی قسم بہت سوچا اٹھ کر کے نہیں جائیں گے، مگر خدا کی قسم اتنی حلاوت ہے اس قرآن میں، اتنی مٹھاس ہے اس کلام میں، اتنی زیادہ لطافت ہے، اتنی زیادہ فصاحت ہے، اتنی زیادہ بلاغت ہے کہ اللہ کی قسم جب تک اسے سنتا نہیں ہوں رات کو چین نہیں آتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ محمد عربی کی زبان سے اس کلام کا کچھ ٹکڑا سنتا ہوں، اس کے بعد جا کے سوتا ہوں، چین کی نیند آتی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اے مالک بھیج ایسا رسول جو ان پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، اور اگر نظر ڈال دے تو دلوں کا میل نکال دے۔ اللہ اکبر، کیسے نظریں ڈالتے تھے مصطفیٰ، کیسے دل سے میل دھوتے تھے مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو کس حال میں گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے کہ آج اس محمد عربی کا خاتمہ کر دیں گے۔ خدا کی قسم جنہوں نے ہمارے معبودان باطل کو برا بھلا کہا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہم ان کا خاتمہ کریں گے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے جب حضرت عمر گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی عمر کی آنکھ پہ۔ عمر جو اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے گیا تھا، ایک نظر مصطفیٰ کی پڑی ہے، اور ایک نظر مصطفیٰ کی جب ان سے ملی، ان کی نظر مصطفیٰ سے ملی، دل کا سارا میل اتر گیا، دل کا سارا میل بھی گیا، اور حضرت عمر پکار کر کہنے لگے واللہ ہم کسی برائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، بلکہ یا رسول اللہ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ کا دیوانہ بن گئے ہیں، محبوب آپ نے نظر ڈالی ہے، دل کا سارا میل دھل گیا ہے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، بات مدت کے مریضوں نے شفا دی ہے، بات مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔
کبھی حاکم نے فضا دیکھی ہے، کبھی حاکم نے فضا دیکھی ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے تمہارے رب نے تم پہ احسان فرمایا کہ تمہیں ایسا رسول دے دیا جو قرآن کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، جب نظر ڈالتے ہیں تو دل کا میل اتارتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حضور کی آمد کے استقبال کے لیے سارا زمانہ سجایا گیا، مگر حضور جب آئے تو کیا ہوا؟ حضور کی آمد سے پیشتر لوگ میرا رب فرماتا ہے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کیسی گمراہی میں؟ خانہ کعبہ جس کی سعادت ہر آدمی اپنے لیے پوری زندگی کا مقصد اور معیار سمجھتا ہے، اس خانہ کعبہ کے اندر برائی ہوتی تھی۔ کفاران مکہ نے شرط لگائی تھی کہ اگر قریش کے علاوہ کوئی دوسرا خانہ کعبہ کے حج کے لیے آئے گا تو خانہ کعبہ کا یوں طواف کپڑا پہن کے نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ننگے ہو کر کرنا ہوگا۔ معاذ اللہ، وہ کعبہ جو توحید کا مرکز ہے، جسے حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، اس کعبے کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے، 360 بت، اور ہر ایک قبیلہ الگ الگ طریقے سے ان کی عبادت اور ان کی پوجا کرتا تھا۔ وہ ذات جس کے لیے آج کی یہ مجلس سجی ہے، ایک ماں، اس ماں کا درد سنیں۔ خدا کی قسم، جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تو جیسے ان کے بیٹے مال کو بانٹتے ہیں، زمین بانٹتے ہیں، جائیداد بانٹتے ہیں، اس حصے میں اپنی ماں کو بھی بانٹ لیا کرتے تھے۔ اور پھر وہی بیٹا، بدبخت بیٹا، اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے بیچ دیا کرتا تھا۔ اگر کوئی عورت جوانی کے عالم میں اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اسی عرب معاشرے میں سزا یہ تھی اس عورت کے لیے کہ اس عورت کو 1 سال تک ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، جیسے جیل میں آدمی بند ہو۔ جیل سے بھی بھیانک، کیونکہ جیل میں نہانے کی آزادی ہوتی ہے، اسے نہانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ 1 سال تک بغیر نہائے رہنا ہے، معمولی کھانا جو اسے دیا جاتا اسی پہ زندہ رہنا ہے۔ اگر اس کی جان بچ گئی، اب عزت اسے نیلام کرنی ہوتی تھی، اس کے آنچل میں اونٹ کی میگنی دے دی جاتی، وہ راستے میں چلتے ہوئے چھڑکتی جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ عرب کا وہ معاشرہ تھا جہاں انہی بچیوں کو، جنہیں بعد میں چل کر ماں کا مقام ملتا ہے، ایک باپ اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا تھا، ایک باپ اس کے گلے میں پیر رکھ کر کے اسے دفن کرتا تھا۔ اور سنو، جب آدمی کو یک لخت قتل کر دیا جائے تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن اسے یوں ہی دفن کیا جاتا تھا، قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ زندہ دفنایا جاتا تھا۔ زندہ اگر ایک عورت وہ بیوہ ہو جائے، اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو پورا معاشرہ، جیسے آج بھی ہمارے زمانے میں جہاں جاہلیت ہے وہاں کہتے ہیں یہ ڈائن ہے، اس نے اپنے شوہر کو کھا لیا ہے۔ خدا کی قسم، تاریخ بتاتی ہے مکے میں اس سے زیادہ کوئی وبا نہیں تھی، اس سے زیادہ کوئی منحوس فضا نہیں تھی کہ وہاں بھی عورتوں کے ساتھ یہی نازیبا سلوک ہوتا تھا، اسے شادی کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسے منحوس زمانہ سمجھ کر کے لوگ اسے درکنار کرتے تھے، جینے کا اس سے حق چھین لیا کرتے تھے۔ عورت کی سرزمین پہ میرے پیغمبر جب آئے ہیں تو انقلاب برپا کیے ہیں، اس لیے ہر موقع پر اس کے نام کی مجلس ہم سجاتے ہیں، کیونکہ اگر عورتوں کو جینے کا ہنر دیا ہے تو مصطفیٰ نے دیا ہے۔ غلاموں کے حق میں کسی نے آواز اٹھائی ہے تو میرے پیغمبر نے اٹھائی ہے، ظلم کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی ہے تو میرے پیغمبر نے اٹھائی ہے۔ انسانیت آج حقوق نسواں کی بات کرتی ہے، تحریک چلاتی ہے اور انسانی حقوق نسواں کے تحفظ کی بات کر کے نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، مگر خدا کی قسم اس تحریک کا بھی اگر کسی نے آغاز کیا ہے تو یہ موجود نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے اس کا نعرہ دیا تھا۔ اور صرف نعرہ ہی نہیں دیا بلکہ مکہ کی سرزمین پہ ایک عورت ہے جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ اکبر، وہ خدیجۃ الکبریٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 25 سال ہے، خدیجہ کی عمر 40 سال، اور
اور 40 سال میں وہ آپ کی زندگی گزری ہے کہ 2 نکاح آپ کا ہوا، دونوں شوہر انتقال کر گئے، اب کوئی تیسرا شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سوچ رہے تھے لوگ کہ جو ان سے شادی کرے گا وہ انتقال کر جائے گا۔ آج بھی ہمارے یہاں یہ سوچ بنی ہوئی ہے۔ پیغمبر اعظم نے اس سوچ کو صرف نعرے سے نہیں بدلا بلکہ عمل کر کے توڑا ہے۔ میرے پیغمبر نے 25 سال کی عمر میں جبکہ خود گوارے ہیں اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جس کی 40 سالہ عمر ہے، 2 شوہر فوت کر چکے ہیں، بیوہ ہے، میرے پیغمبر نے پیغام نکاح دیا اور نکاح فرما کر کے زمانے والوں کے اوپر ایک احسان فرمایا، پیغام دیا، اے زمانے والوں، اگر کسی کے شوہر فوت ہو جائے تو ان کی زندگی کا قصور نہیں ہے بلکہ میرے رب کا اعلان ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک اجل ہے۔ جب وہ وقت بھری آ جاتی ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے، نہ ایک پل کے لیے آگے ہوتا ہے نہ ایک پل کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، بلکہ ہر ایک کو اپنی موت آتی ہے۔ اس لیے معاشرے میں عورتوں کو جینے کا ہنر دے دو، معاشرے میں عورتوں کے جینے کا حق دے دو۔ پیغمبر اعظم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر کے بیواؤں کے سر پہ دست شفقت بھی رکھا، دست محبت بھی رکھا اور زمانے والوں کے ایک عقیدے کا خاتمہ کیا جو لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ان سے کوئی نکاح کر لے تو وہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے پیغمبر نے نکاح کر کے زمانے والوں میں انقلاب پیدا کیا۔ اس لیے اے نوجوانوں، خدا کی قسم، آج جس ماں کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں، جس ماں کی محبت میں ایک بیٹے نے آج کی اس مجلس کو سجایا ہے، میں نے آپ کو بتایا وہی وہ ماں ہوتی تھی جنہیں کبھی بیچا جاتا تھا، لیکن خدا کی قسم پیغمبر اعظم آئے تو پیغمبر اعظم نے کیا تبدیلیاں دی ہے۔ زمانے والوں ایک روایت سنو، خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مائیں جنہیں تم بیچتے ہو، یہ مائیں جنہیں تم اپنے حصے میں بانٹتے ہو، یہ مائیں تمہاری جاگیر نہیں ہے بلکہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں باپ کی آج جو مقام مل رہا ہے، معاشرے میں آپ کو جو عزت مل رہی ہے، بیٹا کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، ماں باپ کے خلاف زبان نہیں کھولتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اعظم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ماں اور باپ کے تعلق سے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہما جنتکما و نارکما، وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے اور وہی دونوں تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایسا کیسے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے اپنے والدین کی خدمت کی اور خدمت گزاری کر کے انہیں خوش کر لیا تو وہی تمہارے لیے جنت کا سبب ہے، اور اگر تم نے انہیں کی خدمت نہ کی، انہیں ناراض کیا، ان کے ساتھ ذلت و رسوائی کا معاملہ کیا، اگر تو نے ان کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کی تو وہی والدین تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ پیغمبر اعظم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دین کے مت والوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زمانے میں انقلاب برپا کیا ہے، تاریخ کے حوالے سے سنتے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد یہ سارے کام نہیں کیے بلکہ معاشرے کو جو اچھا پیغام دیا ہے مصطفیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے دیا ہے۔ مصطفیٰ ابھی اعلان نبوت نہیں کیے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں سیر کر رہے ہیں۔ آپ ایک دروازے سے گزرتے ہیں، ایک کراہنے کی آواز آتی ہے۔ جب ایک کراہنے کی آواز آئی تو میرے پیغمبر نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے اندر دیکھا، جھانک کر کے نہیں، دروازہ کھلا ہے اور دروازہ کھلا ہے، صحن میں ایک آدمی بیٹھا ہے، چکی چلا رہا ہے اور ساتھ میں کراہنے کی بھی آواز آ رہی ہے۔ آپ تھکے نہیں؟ سنیں گے؟ جی جی، کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محبوب کے پیارے دیوانوں،
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحن میں ایک شخص ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، ناتواں ہے، اور وہ چکی چلا رہا ہے اور کرا بھی رہا ہے، میرے پیغمبر ابھی اعلان نبوت نہیں فرمائے ہیں، آپ ان کے قریب گئے اور جا کر کے آپ نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا، نبض دیکھی تو تیز بخار تھا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر فرماتے ہیں رکو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے، میں جا رہا ہوں، میں واپس آتا ہوں۔ جب واپس آئے تھوڑی دیر میں پلٹے مصطفیٰ تو ایک ہاتھ میں گلاس تھا جس میں دودھ تھا اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی دوا تھی۔ اللہ اکبر، واپس آئے، آپ نے اسے دوا کھلائی اور دودھ کا پیالہ پلایا، اس کے بعد کہتا ہے آپ سو جائیں۔ وہ آدمی جس نے پوری زندگی مکے میں غلامی کی کاٹ دی، ہر ایک سے ظلم دیکھا تھا، کبھی انصاف نہیں دیکھا تھا، کبھی عدل نہیں دیکھا تھا، کبھی یہ بارش کا کرم نہیں دیکھا تھا، بارش کا سما نہیں دیکھا تھا، وہ ٹکٹکی باندھ کر سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے شہزادے جب سے میں نے مکہ کی آب و ہوا میں سانس لی ہے، میں نے یہاں صرف ظلم دیکھا ہے، یہاں دیکھا ہے کہ لوگ ظلم کرتے ہیں، بربریت کے پہاڑ ہوتے ہیں، یہاں کے سارے مالک ایک دوسرے پہ، یہاں کے سارے مالک غلاموں پہ ظلم کرنا اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ شہزادے تو کون ہے؟ اسی زمین کا رہنے والا ہے یا آسمان کا تارا ہے جو زمین پہ آ گیا ہے؟ تو کون ہے جو کرم کے بادل برسا رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں یہ سوال کا جواب دینے کا وقت نہیں ہے، وقت آئے گا آپ جان جائیں گے، آپ جائیں اطمینان کے ساتھ، خدا کی قسم جائیں اور آپ جا کر کے آرام کریں۔ اگر آپ کی طبیعت میں بحالی آ جائے گی تو میں سمجھوں گا میرا کام ہو گیا ہے۔ غلام کی توجہ بھری نظر آپ پہ ڈالتا ہے، پھر شفقت کی نظر آپ ان پہ ڈالتے ہیں۔ غلام التجائی نگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے خوبصورت نوجوان، آپ جانتے ہیں یہ مکہ شہر ہے، یہاں لوگوں پہ ظلم کرنا لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، ظلم کر کے یہاں کے لوگ خون کے پیاسے ہوتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اے نوجوان، تو نہیں جانتا کہ یہاں کا معاشرہ کیسا ہے، میں نے دوا پی لی ہے، آپ کی دودھ کو بھی پی لیا ہے، نوشے جا کر لیا ہے، اب مجھے راحت محسوس ہو رہی ہے، اب آپ جائیں، میں چکی چلاؤں گا، کیونکہ اگر میں چکی نہیں چلاؤں گا، یہ دیکھ رہے ہیں پوری بوری جو میرے مالک نے مجھے دی ہے، اگر میں ساری بوری نہ پیس دوں، صبح میرا جب مالک آئے گا آپ کی طرح کرم نہیں کرے گا، آپ کی طرح انصاف نہیں کرے گا، آپ کی طرح محبت کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، بلکہ وہ اپنی زبان سے بد کلامی کو کرے گا، اپنی زبان سے گستاخیاں بھی کرے گا، اور مجھے سزا دینا اس کے لیے باعث فخر ہوگا، وہ اپنے ظلم کا نشانہ مجھے بنائے گا۔ اس لیے آپ چلے جائیں، آپ کے کرم کا احسان، لیکن میں سو نہیں سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک کرم کی نظر اور ڈالی اور میرے آقا فرماتے ہیں آپ سو جائیں، صبح جب آپ اٹھیں گے آپ کی حالت بھی بہتر ہوگی، اور یہ بوری جو آپ دکھا رہے ہیں گیہوں کی، یہ بوری گیہوں کی نہیں ہوگی بلکہ آٹے کی بوری ہوگی، سو جائیں۔ اللہ اکبر، وہ سو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں تاریخ میں آیا ہے چھوٹی سی کملی تھی، پیر ڈھکتا تھا، سر کھل جاتا تھا، سر ڈھکتا تھا، پیر کھل جاتا تھا، کسی طرح میں سمٹ کے سویا اور میں نے آنکھ کے کنارے سے مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، 14ویں رات کا چاند شباب پہ ہے، چاند آلہ بنا کر کے آپ کی رخ زیبا کے سامنے خیرات دے رہا ہے، سارے ستارے آ کر کے سمٹ گئے ہیں، مصطفیٰ چکی چلا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کبھی میں اس زمین کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا، آخر میری نظر نے فیصلہ کیا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، آپ کے چہرے کو تکتا رہا، اور یوں ہی مجھے نیند آ گئی۔ جب میں صبح اٹھا تو دیکھا کہ میری وہ ساری بوری جس میں گندم بھری ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری بوری میں اب گندم نہیں بلکہ آٹا ہے۔ اور جب میں صبح کو اٹھا تو دیکھا میری طبیعت بالکل بحال ہے، بخار کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے کام میں لگ گیا، پھر جب مجھے موقع ملتا میں مکے کی گلیوں میں انہیں تلاش کرتا
تھا، ایک زمانے تک تلاش کرتا رہا، وہ چہرہ پھر دوبارہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں کسی کام میں مصروف تھا کہ اتنے میں میں نے ایک آواز سنی، مکہ کے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ وہ عبداللہ کا در یتیم، وہ عبداللہ کا یتیم بیٹا، وہ عبد المطلب کا پوتا، وہ آمنہ کا بیٹا۔ اللہ اکبر، آج ایک عجب بات ہو گئی ہے مکے کی گلیوں میں۔ کیا ہوا ہے؟ کہا وہ جسے زمانی کہہ کے پکارتا تھا اور صادق کہہ کے پکارتا تھا، اس نے کوہ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا ہے کہ مکہ والے جتنے معبودوں کو پوجتے ہیں یہ سارے معبود باطل ہیں، یہ سب خدا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کا آخری میسنجر، اللہ کا آخری پیغمبر بن کر کے وہ آئے ہیں، اور وہ کہتا ہے خدا ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ اللہ کو کہتے ہیں جب میں نے یہ آواز سنی مکہ کے لوگوں کی تو میرا دل کہنے لگا ہو نہ ہو وہی شخصیت ہے، ہو نہ ہو وہی خوبصورت چہرے والا ہے جس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اس آواز پہ لبیک کہنی چاہیے۔ جب یہ گئے دوڑ کر کے تو دیکھ رہا ہے ابو لہب آپ پہ بفتیاں کس رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے۔ زمانے کے لوگ پلٹ پلٹ کے واپس آ رہے ہیں۔ جب زمانے کے لوگ پلٹ کے واپس آ رہے تھے، ایک غلام جس پہ زمانے میں ظلم کیا تھا، پہلی بار کرم کا چہرہ دیکھا تھا، پکار اٹھتا ہے زمانے والوں تم گواہی دو یا نہ دو، اے زمانے والوں تم اقرار کرو یا نہ کرو، وہ کہ تم نے انہیں قریب سے نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے رات کی سناٹے میں جب دنیا ظلم کرتی ہے ہم نے ان کا انصاف دیکھا ہے، ان کا رحم دیکھا ہے، ان کے اندر تبدیلیاں، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ہم نے دیکھی ہے، ان کی مہربانیاں دیکھی ہے۔ تم جا رہے ہو جاؤ، پلٹ کر جانے والوں، مگر میں پلٹ کر جانے والا نہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں یہ حسین چہرے والا جنہیں میں نام سے بھی نہیں جانتا، یہ جس بات کا اعلان کر رہے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں پہلے مظلوم ہو کر بھی میں ان پہ ایمان قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ میں اس ہستی کا نام جس نے سب سے پہلے مظلومیت کی زندگی میں، غلامی کی زندگی میں نڈر ہو کر اسلام کا کلمہ پڑھا، تاریخ اس غلام کا نام جس کے ساتھ محبوب نے کرم کیا تھا بلال حبشی کے نام سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ غلام جس پہ لوگ ظلم کرتے تھے اور جس پہ ظلم کرنا اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتے تھے، پیغمبر اعظم کی جب غلامی میں آئے، بیت المقدس فتح ہوا، بیت اللہ شریف جب فتح ہوا، مکہ شریف جب فتح ہوا، مصطفیٰ نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اجمی ہے، یہ غلام ہے۔ یا رسول اللہ آج مکہ فتح ہوا ہے، کسی عربی کو کھڑا کیجئے، اعلیٰ نسب کو کھڑا کیجئے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں لا فضلا لعربی علی عجمی ولا لأبیض علی اسود۔ سنو، آج میں اسی انس یہاں برقرار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مکے کے فاتح کی حیثیت سے پیغمبر داخل ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں آج سے ساری مفاخرت کو میں نے اپنے قدموں کے نیچے روک دیا ہے، اور سنو آج سے کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جو جتنا رب کے قریب ہوگا زمانے میں اتنا معزز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، خدا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم زمانے بھر ترانہ گاتے جائیں، گیت گاتے جائیں، ان کے نام لیتے جائیں، ان کے نام کا نعرہ بلند کرتے جائیں، زندگی بھر صرف یہاں نہیں، اپنے بچوں کے درمیان، اپنے اہل و عیال کے درمیان، اپنے گھر میں، سناٹے میں، بازار میں، جہاں جہاں بھی چوک پہ، چوراہے پہ مصطفیٰ کا پوری زندگی اگر ہم نام لیتے رہیں تو ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ جنہوں نے پتھر کھائی لیکن کبھی بددعا نہیں دی، جو لہو لہان ہوئے مگر کبھی قوم کو برا بھلا نہیں کہا، جن کے دندان مبارک توڑے گئے اور وہاں پہ صحابی حاضر تھے، کہا یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے دعائیں ہلاکت کر دیجئے۔ یا رسول اللہ آپ انہیں کلمہ حق دینا چاہتے ہیں، حق کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، یہ اپنی جان کے دشمن ہیں، آپ ان کے جان کے عزیز بنے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ انہیں حق راستہ دکھانا چاہتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے
آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، دعائے ہلاکت فرما دیجئے۔ خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا لیا جب غلام نے اصرار کیا، اور غلام سوچ رہا تھا کہ یہ اب رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا ہے، یہ اب پتھروں کی بارش ہوگی، یہ قوم تباہ کر دی جائے گی، برباد کر دی جائے گی۔ مگر تاریخی خطاب سنے مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کا تاریخی خطاب بھی اور مصطفیٰ کی تاریخی دعا بھی، اللہ کے محبوب نے اس حال میں جبکہ آپ کو لہو لہان کر دیا گیا ہے، آپ کے جسم سے خون جاری ہے، آپ کے دو دانت شہید کر دیے گئے ہیں، میرے پیغمبر نے حق کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مالک میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ میری قوم بھی ہمیں پہچانتی نہیں ہے۔ کون ہے جو پتھر کھائے پھر بھی ہلاکت کی دعا نہ کرے، رحمت کی دعا کرے؟ وہ محبوب کے بارگاہ میں جب پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ دعائے ہلاکت کیوں نہیں فرمائی، میرا محبوب فرماتا ہے کیونکہ مجھے رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، مجھے جب رب نے ساری کائنات کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے، لکل قوم ہر قوم کے لیے اللہ نے مجھے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ کیسا ہادی؟ پتھر کھائے، مسکرا کے سہے، ظلم سہے، اس کے اوپر اللہ اکبر ظلم کے واردات ہوئے، اپنی زمین کو تنگ کر دیا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کیا مکہ کی شہر کو عزیز نہیں رکھتے تھے؟ بیت اللہ چھوڑ کر جانا چاہتے تھے؟ آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، کون سا ظلم مصطفیٰ پہ نہیں ہوا تھا؟ لیکن صبر و حوصلہ کا پہاڑ بن کر کے مصطفیٰ ایک جانب کھڑے تھے، ایک جانب یہ ظلم بھی کر رہے تھے، دوسری جانب انعامات کی بارش کرنا چاہتے تھے۔ اے پیغمبر آپ ایک ہاتھ میں آپ کہیں پوری عرب کی غلامی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، سرداری آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ دولت چاہتے ہیں عرب کی ساری دولت آپ کے ہاتھ میں ہوگی، حسن چاہتے ہیں عرب کی ملکائے حسن آپ کی خدمت میں ہوگی۔ صرف ایک کام چھوڑ دیجئے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم تم تو جس دنیا کی بات کرتے ہو، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند دے دیں، دوسرے ہاتھ میں سورج دے دیں، پھر بھی کہے کہ میں اللہ کی توحید کے اعلان سے پھر جاؤں، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے پھر جاؤں، تو میں اس وقت بھی یہ کام نہیں کروں گا، بلکہ مجھے رب نے جو ذمہ داری دی ہے مخلوق کی رہنمائی کی، اپنی پوری زندگی رہنمائی کرتا جاؤں گا۔ آج ان کے وارثی یہ ذمہ دار علماء جو آپ کے اسٹیج پہ موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا سلوک نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ کیا برا بھلا برتاؤ نہیں کرتے ہیں؟ خدا کی قسم جو آپ کے بچوں کو بولنا سکھاتا ہے، انہیں قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، انہیں نماز کی تعلیم دیتا ہے، جو آپ کو مسائل سے آگاہ کرتا ہے، حرام و حلال کا فرق بتاتا ہے، جو آپ کو زندگی کی شاہراہیں بتاتا ہے، جو آپ کو حق کا راستہ بتاتا ہے، یہی علماء سنت مصطفیٰ ادا کرتے جاتے ہیں، اور آپ کا تیور وہ ہوتا ہے جو کبھی کفار کا تیور ہوتا تھا۔ آپ انہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں گالیاں دیتے ہیں، آپ انہیں برا بھلا کرتے ہیں، آپ انہیں دشمن بنتے ہیں۔ یاد رکھنا پیغمبر اعظم کی سنت یہ ادا کر رہے ہیں، انہیں صلہ ملے گا اس کا۔ پیغمبر اعظم جہان کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، اور ہم ان کی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جسے حضرت علی نے روایت کیا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے جاہلوں سے وعدہ نہیں لیا کہ وہ سیکھے، مگر عالموں سے وعدہ لیا ہے کہ وہ جاہلوں کو سکھائے۔ میرے سرکار نے فرمایا اگر ایک کلمہ بھی تم جانتے ہو، ایک اچھی بات بھی تم جانتے ہو، تو لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا دو۔ یہ میرے پیغمبر کا ارشاد ہے۔ یہ ہمارے علماء اسی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ یقین مانیے ان علماء کی قدر کیجئے، کیونکہ عام عالم نہیں بلکہ امت مصطفیٰ کے وہ علماء ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک شخص پوری زندگی رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جائے، تلاوت کرتا رہے، زہد و تقوی اختیار کرتا رہے، دن بھر روزے رکھے، رات بھر سجدے کرے، آپ اس زمانے بھر کا وہ ہو، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ عالم دین جو میری سنت لوگوں میں پھیلاتا ہے، وہ عالم دین جو میرے دین کی تبلیغ کرتا ہے، وہ عالم دین جو میرے دین کی اشاعت کرتا ہے، وہ عابد اس عالم کے قدم کے نیچے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا کہ میرے علماء کی مثال ایسی ہے جیسے میں تمہارے درمیان، جتنا مقام تمہارے درمیان، اللہ اکبر، عام انسان سے اوپر ہے ولی سے اوپر ہے تابعی،
تابعی سے اوپر صحابی، صحابی سے اوپر نبی، نبی سے اوپر رسول، رسول کے اوپر امام الرسول، حضور کا مقام. فرماتے ہیں جیسے تم میں کا ایک عام آدمی کا جو مقام اور میرا مقام ہے، اتنا فرق ایک عابد اور ایک عالم میں ہے. ایک عابد اور ایک عالم میں اتنا فرق ہے. ان کو پہچانے، ان کی قدر کریں جو آپ کے نونہالوں کو سنوارتے ہیں، انہیں دین کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کو سلام کرنا سکھاتے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بھی آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ علماء دین، علماء ربانیین ہیں، اس لیے ان کی قدر کرنا ہم پر لازم ہے. درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس محسن انسانیت کے لیے ساری زندگی نثار. ان کی آمد پہ اگر ہم جشن نہ منائیں تو کن کی آمد کی خوشی کا جنازہ کریں؟ جس نے ہمیں دین بھی دیا، دنیا بھی دیا. اللہ اکبر. کیا ہم ہی وہ انسان نہیں تھے جو کبھی دریا کے سامنے جھکتے تھے، کبھی پہاڑ کے سامنے جھکتے تھے، کبھی سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے؟ محبوب پیغمبر نے بتایا اے انسان یہ پوجے جانے کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ طاقتور نہیں، تم ان سے زیادہ طاقتور ہو. لوگوں نے کہا محبوب ہم چاند کو پوج لیں کیونکہ چاند روشنی میں ہمیں رات کی تاریکی میں روشنی دیتا ہے، یہ پوجے جانے کے لائق ہے. میرے آقا نے فرمایا تم بڑے ہو، تم انہیں کیسے پوچھ سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ چاند سے ہم بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے محبوب نے مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کر کے بیٹھے بیٹھے زمین پہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور 2 انگلیوں سے چاند کا سینہ چیر کر کے پیغام دیا زمانے والوں اب دیکھ لو چاند زیادہ طاقتور ہے کہ تو زیادہ طاقتور ہے. لوگوں نے کہا پھر سورج کی پوجا کی جائے کیونکہ سورج جب روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے پوری کائنات کا نظام چلنے لگتا ہے. تو مقام صحابہ میں میرے مصطفیٰ نے انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر کے زمانے والے کو پیغام دیا تھا اے زمانے والوں وہ پوجے جانے کے قابل نہیں ہے بلکہ تو اس سے زیادہ طاقتور ہے. کہا پھر کسے پوجے؟ کہا اس خدا کو پوج جس سے ساری خدائی بنائی ہے، اس خدا کی عبادت کر جس کے لیے ساری تخلیق ہے، جس نے ساری خلقت کو وجود بخشا ہے. اس خدا کو پوج لو گے تم اس کے قریب ہو جاؤ گے، اس کے بندے ہو جاؤ گے، تم خود ہو جاؤ گے تو ساری خدائی خدای ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے آج کی اس مجلس کو قبول فرما دیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرو ہیں بار الہ مرحومہ کی مغفرت کلی عطا فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.